الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرمائے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں، اور یوں تو ہمیں روزانہ ہی 313 دفعہ کم و بیش درود و پاک ہمیں پڑھنا چاہیے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور دیگر درود پاک ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے روزانہ، اور اس میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑتا، تو مرتے وقت اس کو نبی پاک کا دیدار عطا ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اس کو اپنی زندگی میں ہی اس کے جنت کا مقام اور اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی درود پاک کی فضیلت بہت ہے، تو لہٰذا ایک بار آپ لازمی درود پاک پڑھ لیا کریں اور میرے ساتھ درود پاک دہرائیں، تاکہ اللہ پاک ہم کو پڑھنے کا اور سننے کا دونوں کا ثواب عطا کرے۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم جد حسن و حسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ آپ نے 1 سے لے کر 3 بجے تک آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ رمضان شریف کے ایام جاری و ساری ہیں، اور ہر بھائی ہر بہن لازمی اس وقت 1 سے 3 کے درمیان وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں ہم لوگ سحری کے بعد ہی سونے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ رات ہماری عبادت میں ہی گزرتی ہے، تو لہٰذا تراویح کو پڑھنے کے بعد ہی ہمیں 11 بج جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں اس کو کرتے کرتے ہم سحری تک ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا یہی وقت ایسا ہوتا ہے جو بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک آسانی والا معاملہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وظیفہ 1 سے لے کر 3 بجے کے درمیان کرنے کا وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ضرور اس وظیفے کو کریں، اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات یاد دلا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی دیکھ لیں، اگر آپ نے پریس نہیں کرا تو اس کو بھی پریس کر لیں، تاکہ میرے بھائیوں آپ کو ڈیلی جو بیسس پر ہم لوگ وظیفہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس بر وقت پہنچتا رہے، تاکہ ہم لوگ دین متین کی بھی خدمت کر پائیں، اور دین متین کی خدمت ہم جب ہی کریں گے جب ہمیں کچھ معلوم ہوگا۔ تو لہٰذا اس چینل پر وظیفے بھی اپلوڈ ہوتے ہیں اور نصیحتیں بھی کی جاتی ہیں، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ اللہ پاک آپ سب کے لیے بہترین بندوبست اور بہترین آسانیاں عطا کرے۔ تو میرے بھائیوں، وظیفہ جو ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ تو سورۃ الکوثر کے بے شمار وظیفے میں نے بھی اپلوڈ کرے ہیں، اور دیگر چینلز بھی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ سورۃ الکوثر وہ واحد سورت ہے جس میں کثرتیں اللہ پاک نے نبی پاک کو عطا کری ہیں، اسی لیے اس ہی سورت کے زیادہ وظیفے بنتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، مال و زر اور دولت کے وظیفے ہمیں اسی سورت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری صورتیں جیسے سورہ واقعہ ہو گئی یا سورۃ الاخلاص ہو گئی، اب اس کے اندر بھی آپ ان چیزوں کا آپ کو مل جائے گا کہ اس میں بھی دولت کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا خیر و برکت کے لیے یہی وہ صورتیں ہیں جو مجرب اور پاورفل ہے۔ سورۃ الکوثر سے چھوٹی صورت ہے اور ہر کسی کو یہ صورت یاد ہوتی ہے، لہٰذا اس صورت کا یاد ہونا ہی آپ کا بیڑا پار کروا سکتا ہے۔ بس میں جس طرح سے آپ کو وظیفہ کہوں آپ نے اسی طرح سے وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو جائیں گے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی آپ 3 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 3 بار
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ 3 بار پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے 15 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور اس طرح پڑھنی ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ جب میرے بھائیوں آپ سورۃ الکوثر اسٹارٹ کریں گے تو آپ نے درمیان میں کوئی بسم اللہ نہیں پڑھنی، آپ نے 15 بار بالکل ایک کے پیچھے ایک سورت پڑھنی ہے اور آپ نے درمیان میں کسی سے گفتگو بھی نہیں کرنی، بات بھی نہیں کرنی اور آپ نے کسی غلط چیز کا تصور بھی نہیں کرنا، آپ کا دھیان بھی کہیں اور نہ ہو، آپ کا دھیان بس اپنے وظیفے پر ہو اور جو آپ جس نیت سے وظیفہ کر رہے ہیں، اگر آپ نوکری چاہتے ہیں یا پھر آپ خیر و برکت چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک میرے مال و زر میں بے شمار کا اضافہ فرما دے یا پھر میرا رب میرے اخلاق میں خلاص میں بھی برکتیں عطا کرے یا میرا رب میری اولاد میں بھی برکت عطا کرے، ان چیزوں کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، برکت کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ اپنے دھیان میں رکھ لیں۔ شادی کی برکت کے لیے بھی کر لیجیے گا کہ شادی میں اللہ پاک برکتیں عطا کرے، اس طریقے سے نہیں کریے گا کیونکہ اس کا یہ وظیفہ نہیں ہے، آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جو وظیفہ ہے وہ برکت کے لیے ہے، تو یہ مال و زر میں برکت کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ دولت کے لیے اس کو آپ لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرمائے گا، کیونکہ میرے بھائیوں ملک کے حالات ہمارے سامنے ہی ہیں، کس قدر کی پریشانیاں، کس قدر کے مسائل ہمیں درپیش ہیں، ہم اپنا بہت ہی مشکل سے پورا کر پا رہے ہیں اور خواتین کے دیگر مجھے میسیجز آتے ہیں وہ یہی بات کہتی ہیں کہ مہنگائی اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ سبزیاں بھی ہم نہیں خرید سکتے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانیاں یعنی کہ رہتی ہیں، تو لہٰذا اسی لیے میں آپ کی خدمت میں اس وظیفے کو لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے یعنی کہ وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور میرے بھائیوں یہ آپ نے وظیفہ 7 دن تک کنٹینیو کرنا ہے، کوشش کریں اس کے اندر آپ ہمیشگی اختیار کریں، لیکن 7 دن تو آپ لگاتار کریں، 7 دن نہیں کر سکتے تو 3 دن تو کم از کم آپ نے لازمی اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں بامشکل آپ کو کرنے میں 5 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے، آپ کے 5 منٹ یا 10 منٹ وہ آپ کے ہی لیے ہیں میرے بھائیوں، وہ آپ کے لیے کافی ہوں گے، تو لہٰذا آپ کو سے میں التماس کروں گا آپ ضرور اس وظیفے کو کریں۔ ایک بار پھر سماعت کر لیں، اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آیا 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا، درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں، 3 بار آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 3 بار پڑھ لیں اور پھر آپ 15 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور پھر دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، وظیفہ کا مکمل ہوا اور پھر آپ اللہ پاک کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور پھر آپ دعا اپنی سٹارٹ کر دیں گے اور آپ تواتر سے مانگیں گے جو آپ کو مانگنا ہے، جو آپ کی دلی خواہش ہے، جو آپ کے جذبات ہیں رب سے وہ آپ مانگیں۔ یہ کیونکہ یہ مہینہ تو میرے بھائیوں مانگنے والا ہی ہے، اس مہینے میں تو آپ جتنا مانگنا چاہے آپ مانگ سکتے ہیں، جتنا آپ دل کھول کے آپ جھولی پھیلا کے آپ مانگیں، اللہ پاک آپ کے لیے بہترین قسم کا بندوبست فرمائے گا۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پر تمام ہوتی ہے میرے بھائیوں، چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیے گا، بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیے گا تاکہ ڈیلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔